آج کے مسلمان کو کیوں تکلیف ہے اونچی آمین سے؟ آپ چلے جاؤ کسی مسجد میں، آپ کسی مسجد میں چلے جاؤ اور اونچی آواز سے آپ آمین کہہ کے دکھاؤ، پھر دیکھو ہر بندہ سے غور کر کے دیکھے تو وہ کیڑا آگے، یہ کیا ہو گیا بھائی، اس نے اونچی آواز سے آمین کیوں کہہ دیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث شریف ہے کہ آمین اونچی کہنے سے یہودی چڑھتا ہے۔ اونچی آمین کہنے سے کون چڑھتا ہے؟ ہمارے نبی اونچی آواز سے آمین کہہ رہے ہیں اور ساتھ میں بتا رہے ہیں کہ آپ اونچی آمین کہو گے یہودی چڑھے گا، اور جتنا چڑھتا ہے چڑھاؤ اس کو جتنی تکلیف پہنچتی ہے پہنچاؤ اس کو تکلیف۔ اور دوسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے، سننا، جب امام آمین کہے فامنوا، تم بھی کیا کہو؟ آمین کہو۔ فإنه من وافق تأمینه تأمین الملائکۃ غفر له ما تقدم من ذنبه، اگر تمہاری آمین کی آواز فرشتوں کی آمین کی آواز سے مل گئی، غفر له ما تقدم من ذنبه، تمہارے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ چھوٹا سا عمل ہے، چھوٹا سا، امام کہے گا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین، آمین کہے گا، اور ہم نے بھی پیچھے سے کیا کہنا ہے؟ آمین، پچھلے سارے گناہ معاف۔ لیکن آج کا مسلمان ڈیٹ ہے، ڈیٹ، نہ امام آمین کہتا ہے نہ مقتدی آمین کہتے ہیں۔ سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرأ علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آپ نے پڑھا، فقال آمین، پھر آپ نے آمین کہا، اور وہ مد بہا صوتہ، آپ نے اس آمین کے ساتھ اپنی آواز کو اونچا کیا، لمبا کیا۔ حدیث کیا ہے؟ جب امام آمین کہے پھر تم آمین۔ یہاں تو امام آمین کہتا ہی نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں جو مولوی نماز پڑھاتا ہے آمین کہتا ہے، مغرب کی نماز میں، عشاء کی نماز میں مولوی آمین کہتا ہے، مولوی آمین کہتا ہے، مغرب کی نماز میں، عشاء کی نماز میں نہیں کہتا، فجر کی نماز میں کہتا ہے، نہیں کہتا۔ بھئی تو کیوں نہیں کہتا؟ وجہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں، آمین خود ہمارے نبی کہہ رہے ہیں، آواز اونچی کر رکھے گے آمین کے ساتھ۔ اور صحابہ اکرام، حضرت عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ تعالی، جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے بھی استاد ہیں، وہ کہتے ہیں میں مسجد نبی میں آیا، تقریباً 200 صحابہ مسجد نبی میں نماز پڑھ رہے تھے، جب امام نے کہا آمین، میں نے اپنے کانوں سے سنا، 200 صحابہ کی تعداد ہے، انہوں نے اتنی اونچی آمین کہی، مسجد ان کی آمین سے گونج اٹھی۔ فرقے پال رکھے ہم نے، فرقے، ہمارا اور فرقہ ہے ہم آمین نہیں کہیں گے، تمہارا اور فرقہ ہے تم آمین کہنا، ہم فلاں فرقے والے ہیں، ہم فلاں فرقے والے ہیں، ہم فلاں فرقے والے ہیں۔ اللہ کے بندے، ہم الحمدللہ سارے مسلمان ہیں، اور ہم سب پر یہ فرض ہے، مسلمان کا یہ حق بنتا ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان آ جائے، حضور کا جب کوئی حکم آ جائے، اس پہ عمل کرنا، اس کو ماننا ایک مسلمان کا حق بنتا ہے۔ اور جو کہتا ہے اونچی آواز سے آمین نہ کہو، جو کہتا ہے نا اونچی آواز سے آمین نہ کہو، آپ اس سے کہو کہ ہمیں حدیث دکھاؤ، وہ کون سی حدیث ہے جس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ تم اونچی آواز سے آمین نہیں کہہ سکتے، ہمیں حدیث دکھاؤ۔ کوئی حدیث نہیں ہے، ایک حدیث بھی نہیں ہے۔ اب یہ دیکھو اتنی معمولی سی بات ہے، لیکن آج کا مسلمان کیونکہ فرقوں میں بٹا ہوا ہے، اب ان فرقوں کی وجہ سے، اب آپ ماشاءاللہ کتنے ساتھی ہو، اب یہ مسجد الحمدللہ بھری ہوئی ہے، اور اس میں 95% لوگ مجھے ایسے نظر آ رہے ہیں جو آمین نہیں کہتے۔ لیکن اب آپ کیا سمجھتے ہو، اب یہ حضور کا پیغام سن کے، حدیث سن کے اب یہ آمین شروع کر دیں گے؟ نہیں، ابھی مسجد سے باہر نکلیں گے، ہاں یہ وہابی تھا مولوی، ہاں یہ تو آمین کہتے ہیں، ہم بریلوی ہیں،
ہم دیوبندی ہیں، ہم تو شیعہ ہیں، ہم تو نہیں کہیں گے۔ بھئی ہم وہابی اگر ہیں، ہم اگر وہابی، ہمارا نبی اور ہے، آپ کا اور ہے، دیوبندیوں کا اور ہے، شیعوں کا اور ہے، چاروں کا ایک ہی نبی ہے نا، ایک ہی نبی ہے، ایک ہی حدیث ہے، ایک ہی قرآن ہے، ایک ہی خدا ہے، ایک ہی قبلہ ہے۔ اور میرے بھائیوں بات ہی ایک ہی ہے، دو نہیں ہے۔ اگر کسی میرے بھائی کو شک ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ مجھ سے سن کے فوراً جا کے آمین شروع کر دو، نہ، آپ جاؤ، یہ گوگل کا دور ہے، جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ابھی میں تقریر کر رہا ہوں، آپ میں سے کوئی نوجوان ابھی اپنے گوگل پہ جائے، چیٹ جی پی میں جائے، اسے کہے کہ امام کے پیچھے آمین کہنی چاہیے آواز سے، اونچی آواز سے، یا نہیں کہنی چاہیے، ابھی آ جائے گی حدیث سامنے، ابھی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گی میرے موجودگی میں۔ ابھی اونچی آواز سے کہنی چاہیے یا نہیں کہنی چاہیے، یا دھیمی آواز میں کہنی چاہیے، ابھی یہ بتا دے گا۔ اگر کوئی حدیث ہوگی تو ابھی آ جائے گی، میں جھوٹا اور تم سچے۔ اور بتاؤ، پھر بھی اگر کوئی نہ مانے تو پھر آسمان سے کوئی فرشتہ تو آئے گا نہیں، پھر موت ہی آئے گی، اور موت کے بعد پھر مرنے کے بعد پتہ چل جائے گا کہ شریعت کیا تھی اور جھوٹ کیا تھا۔ اگر آپ میں سے کوئی میرا بزرگ، آپ میں سے کوئی میرا نوجوان بھائی اگر آمین کہے گا تو غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اس کے پچھلے سارے گناہ کیا ہو جائیں گے؟